بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواس رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنی نانا سید الاولین والآخرین سید الانبیاء خاتم المعصومین حضور نبی علیہ السلام سے ایک مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں جو اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے اندر 10 روز کے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کہ جو آدمی رمضان المبارک کے اندر 10 روز کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں جتنا ثواب ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، اور جن کی مسافت زمین اور آسمان کی درمیانی مسافت سے بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ ایک دن کی اعتکاف کی فضیلت ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن بھی اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ جہنم اور اس بندے کے درمیان 3 خندقوں کو برابر مسافت وہ بنا دیں گے، یعنی جہنم کو اس بندے سے اتنا دور کر دیں گے۔ اور ایک خندق کی مسافت فرمایا کہ اتنی ہے جتنی کہ ایک آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا دور جہنم کو اس بندے سے کر دیں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت کا اعتکاف بیٹھنے کی۔ اسی طرح اگر کسی محلے کی مسجد کے اندر، کسی بستی کے اندر کسی ایک بندے نے بھی مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کیا، اخیر عشرے کا سنت موقدہ اعتکاف، یعنی کہ 20 رمضان المبارک کی شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد میں داخل نہیں ہوا اعتکاف کی نیت سے، تو فرمایا کہ پھر پورا محلہ و پوری بستی وہ گناہگار ہوگی۔ اگر ایک بندے نے بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کر لیا، اخیر عشرے کا سنت موقدہ اعتکاف کے لیے وہ مسجد میں آ گیا، تو پورا محلہ و پوری بستی گناہگار ہونے سے بچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادات رکھی ہیں کہ جو کہ ایک عاشقانہ عبادت ہوتی ہیں، تو انہی عاشقانہ عبادات میں سے ایک حج کی عبادت بھی ایک عاشقانہ عبادت ہے، تو اسی طرح اعتکاف کی عبادت بھی ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی مناجات کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ کی منت سماجت کرے کہ اے اللہ میں اس وقت تک تیرا در نہیں چھوڑوں گا، تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا، تیرے دروازے سے نہیں ہٹوں گا، جس وقت تک اے اللہ تو مجھے معاف نہ کر دے، مجھ سے راضی نہ ہو جا۔ تو معتکف کی مثال فرمایا کہ ایسی ہے کہ معتکف اس امت کا رہبان ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ رہبان یہ ہوتے تھے کہ پہلے مذاہب کے اندر بعض لوگ دنیا کی تمام معاملات سے الگ تھلگ ہو کر، تمام معاملات کو چھوڑ کر کسی کی شادی میں یا کسی کی خوشی میں شریک ہونا، کسی کے غم میں شریک ہونا یا کسی کی مدد کرنا، سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ جنگل میں جا کر ایک جھونپڑی بنا لیتے، اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیتے، وہاں پر رہ کر وہ اللہ کی عبادت کرتے اور دنیا کے کسی معاملات میں وہ شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ نے رہبانیت کو جائز نہیں قرار دیا، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ آپ نے عبادات بھی کرنی ہے، شادی بیاہ بھی کرنا ہے، اور کاروبار بھی کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے تجارت کے بارے میں فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین من النبیین والصدیقین، کہ جو سچا تاجر ہوگا، ایماندار تاجر ہوگا، تو فرمایا کہ اس کا حشر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام، صدیقین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام نے ہر ایک معاملے کے بارے میں اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ کسی مسلمان کی آپ اس کی کسی بھی ضرورت کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی 70 حاجات کو پورا فرمائیں گے۔
تو یہ تمام چیزیں ہیں دین اسلام کے اندر۔ فرمایا کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اور یہ جو 10 دن ہے یہی رہبانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر آدمی بیٹھ جاتا ہے، دنیا کی تمام معاملات کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ معتکف کی فرمایا کہ اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ کئی ایسی نیکیاں ہیں جو وہ مسجد کے اندر رہ کر نہیں کر سکتا، لیکن ان نیکیوں کے نہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مثلا کسی بیمار کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا، اور بیمار کی بیمار پرسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، کسی کا حال حوال معلوم کرنے کے لیے جائے گا، تو شام تک 70,000 فرشتے اس آدمی کی دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی شام کو جاتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس آدمی کی دعائیں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ معتکف اعتکاف کی حالت میں نہ کسی کی بیمار پرسی کر سکتا ہے، نہ کسی کی جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کی مسلمان کی کسی معاملے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایسی بے شمار نیکیاں ہیں کہ جو کہ معتکف نہیں کر سکتا، لیکن ان نیکیوں کے نہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ معتکف کو خود بخود ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر معتکف سویا بھی رہے تو پھر بھی اسے ثواب ہی ثواب ملتا ہے۔ تو آخر عشرہ 10 دن کا جو آدمی سنت موقدہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ وہ قیمتی ہے۔ اور اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک محبوب عبادت ہے۔ آپ علیہ السلام پابندی کے ساتھ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی 10 دن کا اعتکاف کیا، کبھی 20 دن کا کیا، کبھی پورے مہینہ کا بھی آپ علیہ السلام نے اعتکاف کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری فضیلت یہ ہے کہ پہلے حضور نبی علیہ السلام کی محبوب عبادت، آپ کی پسندیدہ عبادت، اور دوسرا اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو اس بندے سے اتنا دور کر دیں گے کہ جتنا کہ 3 خندق کا فاصلہ ہوتا ہے، اور 3 خندق کا فاصلہ، ان میں سے ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ ایک آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اتنی زیادہ دور جہنم اس سے کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نیکیوں کا ثواب خود بخود عطا فرما دیتے ہیں، اور جو اس نے کی نہیں ہوتی، مثلا بیمار پرسی کرنا، اس طرح کی اور عبادات۔ اور 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اس آدمی کو شب قدر کی فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ شب قدر آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ معتکف 10 دن کا اعتکاف مسجد میں کرتا ہے۔ 10 دن وہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو شب قدر کی عبادت کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔